کہ بچے آئیں اپنے ابا جی کا آخری چہرہ دیکھ لیں آخری بار، پھر ان کو دفناتے ہیں، اور ادھر کوئٹہ سے وہ نکلتے ہیں ادھر پنجاب میں آنے کے لیے، تو راستے میں وہ دہشت گرد پکڑتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، ان دونوں کی بھی لاشیں آ جاتی ہیں۔ اتنی دیر لاش پڑی رہی اور سارے معاملات رہے، اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے؟ اور ہم اپنے دیکھنے والوں کو اور اپنے خود بھی ان چیزوں کے اوپر کیا ہم اسے نصیحت دے سکتے ہیں؟ محترم عبد المنان بھائی، بات یہ ہے کہ سبق تو بہت سارے ہیں اس واقعے کے اندر ہمارے لیے، لیکن ایک بات جو ہے نا وہ سب لوگ یاد رکھیں، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہمارے سب دیکھنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ آپ اس کے اندر جتنا مرضی نام روشن کر لیں، آپ جتنا مرضی پیسہ کما لیں، جتنا مرضی بڑا عہدہ حاصل کر لیں، آخر کار ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور ہمیں یہ نصیحت کی تھی، اکثروا ذکر حادم اللذات الموت، لوگوں دنیا کی لذتوں کو، سہولتوں کو، آسانیوں کو، آسائشوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ہم جس مرضی مقام پہ چلے جائیں، اللہ کی قسم ہم موت سے نہیں بچ سکتے۔ ہر وقت موت کی تیاری رکھیں، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ میں اکیلا کمرے میں بند ہوں، میں سفر کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا، اگلا قدم میں نے اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے، آج ہی میں دیکھ رہا تھا بھی کہ 2 بیٹے اور ان کی والدہ کا آپریشن کروا کے واپس آ رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گئے، تینوں فوت ہو گئے، جان بچانے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور لاشیں گھر میں آ رہی ہیں۔ مجھے وہ کوئٹہ کے بچے یاد آ رہے ہیں، باپ فوت ہو گیا اور بچے کوئٹہ میں کام کرتے ہیں، ان کو بتایا کہ ابا جی فوت ہو گئے۔ اب ان کی ماں باپ اپنے خامد کی لاش رکھ کے بیٹھی ہے، بچوں کا انتظار کر رہی ہے کہ بچے آئیں اپنے ابا جی کا آخری چہرہ دیکھ لیں آخری بار، پھر ان کو دفناتے ہیں، اور ادھر کوئٹہ سے وہ نکلتے ہیں ادھر پنجاب میں آنے کے لیے، تو راستے میں وہ دہشت گرد پکڑتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، ان دونوں کی بھی لاشیں آ جاتی ہیں۔ ایک لاش، اس کے بعد اس کو دیکھنے والے 2 بیٹوں کی لاشیں، اس ماں پر کیا بیتتی ہے، بندہ کچھ سوچ کے نکلتا ہے، وہاں پر کچھ ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایسی زندگی نہ گزاریں کہ ایسی موت کا معاملہ بن جائے کہ انسان کو بعد میں وہ لوگوں کے لیے مذاق بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، کہ انسان کا خاتمہ کس چیز پر ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہمیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو کہ ڈرنے کا حق ادا کر دو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے۔ کیا مطلب ہے؟ اب پتہ نہیں کب موت آ جانی ہے، تو جب بھی مجھے موت آئے، اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے۔ ایک تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارض العمر، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے رذیل عمر تک پہنچایا جائے۔ اور یہ اچانک موت جو ہے، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو اس لیے ہم نے ایک تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، اپنی فیملی کے ساتھ تعلق، والدین کے ساتھ تعلق گہرا کریں، مضبوط کریں، اور اپنا ایک دوسرے کو ملنا جلنا اور اپنی لوکیشن شیئر کرتے رہنا اپنے گھر والوں کے ساتھ، ان کو بتانا میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں، میں اس وقت کہاں موجود ہوں، رابطے میں رہنا۔ آج کل دیکھیں نا، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی سہولت دی ہے، ہم پل پل کے اندر رابطے میں ہیں، تو رابطے میں رہنا، اور پھر اپنی فیملی کو چھوڑ کر، اپنے دوست و احباب کو چھوڑ کر الگ تھلگ زندگی گزارنا، اس کی بجائے یہ دیکھ دنیا کی وہ بات سے میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ دنیا کی چکا چوند کے پیچھے نہ اللہ کو بھولیں، نہ اللہ کے دین کو بھولیں، اور نہ ہی اپنی فیملی، رشتہ داروں، دوستوں کو بھولیں۔ اس دنیا کی چکا چوند میں کسی نے کام نہیں آنا۔ 7 لاکھ فالورز تھے اس بچی کے، انسٹا پہ 7 لاکھ۔ 10 مہینے وہ منظر عام سے غائب ہو گئے، اس کو ہوئے، کسی ایک فالوور نے نہیں پوچھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ ٹی وی پہ اس کے ساتھ کام کرنے والوں کو اس کی کمی محسوس نہیں ہوئی کہ وہ کہاں گئی ہے۔ میں فلاں ڈرامے میں اس کو کاسٹ کرنا تھا، فلاں فلم آ رہی اس کو کاسٹ کرنا تھا، اس کے ہدایت کار، اس کے جو وہ تھے سارے پروڈیوسر سارے، وہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ اس کے کسی چاہنے والے، کسی اس کے فین، کسی فالوور کو احساس تک نہیں ہوا کہ وہ کہاں گئی بندی۔ یہ دنیا یہی ہے،
ہم نے چلے جانا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا وہ بندے کہاں گئے، کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے. صرف پہاڑ ٹوٹنا نا میری اور آپ کی موت کا، تو ہماری فیملی پر غم کا پہاڑ ٹوٹنا ہے. تو ہم اپنی فیملی کو وقت دیں، ان کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں. اور ہماری فیملی سے بھی زیادہ رشتہ جس کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے وہ ہمارا رب ہے. اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ رشتے کو مضبوط رکھیں، اللہ کی عبادت کریں، اور انشاءاللہ اللہ ہماری موت کو بھی خوبصورت بنا دے گا، اور موت کے بعد والی زندگی کو بھی ہمارا رب ہمارے لیے خوبصورت بنا دے. یہ دعا بھی کرنی چاہیے.